امامز کونسل ضلع ناندیڑ کی جانب سے انور گارڈن میں اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا۔ ملک کے موجودہ حالات پر انور گارڈن میں ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ اس جلسہ عام کا انعقاد آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے کیا گیا۔ جلسے میں مقررین نے ملک میں فضائی طاقتوں کے عروج اور اس کے مضر اثرات سے واقف کروایا، خصوصاً مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جلسے میں مولانا مفتی حنیف احرار قاسمی نے خطاب کیا۔ جلسے کی صدارت مولانا مفتی خلیل الرحمان قاسمی نے کی۔ دیگر مقررین میں مولانا عبدالعلیم قاسمی اور مولانا محفوظ الرحمان فاروقی نے بھی موجودہ حالات پر سیر حاصل خطاب کیا۔ جلسہ عام کی نگرانی مولانا ایوب قاسمی اور مولانا مفتی اسلم رشیدی نے انجام دی۔ اس اجلاس عام میں مولانا اسد سمدی، مولانا عبدالقدیر قاسمی، مولانا عبدالملک، مولانا حافظ سید عبدالرزاق، مفتی سید عمران، حافظ محمد فاروق حسامی، محمد فیروز قریشی کے علاوہ دیگر کئی علماء، حفاظ، ائمہ مساجد کے علاوہ کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ مفتی خلیل الرحمان قاسمی کی دعا پر اس جلسہ عام کا اختتام عمل میں آیا۔ اس وقت جو آل انڈیا امامز کونسل ایک مشن لے کے چل رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم امت مسلمہ کو اور پورے ہندوستانی شہری کو یہ بتائیں کہ ان کا اس شہر کے اندر کیا حق ہے اور اس ملک کے اندر جو دستور ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس وقت دستور کو کس طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ سب مل کر کے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ یہ حالات صرف مسلم کمیونٹی کے حالات نہیں ہیں، یہ اس ملک کے حالات ہیں، اور اس ملک کے حالات کوئی ایک کمیونٹی ختم نہیں کر سکتی ہے۔ سارے لوگوں کو مل کر کے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم تمام دلتوں، آدیواسیوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب سے مل کر کے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم جگہ جگہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، بیداری پروگرام کر رہے ہیں، علماء اکرام کے اندر شعور پیدا کر رہے ہیں، ہم ہماری نسلوں کو دستور کا علم دے رہے ہیں کہ دستور کے اندر کیا کیا ہمارے حقوق ہیں۔ جب تک وہ ہم کو معلوم نہیں ہوگا تب تک ہم اس کی روشنی میں کیسے اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے دفاعی کام کر سکتے ہیں۔ تو آج کا بھی جو پروگرام یہ اسی کا حصہ تھا، اور آل انڈیا امامز کونسل کا نعرہ ہے تقویت الائمہ تقویت الامہ۔ یہ ایک مذہبی تنظیم ہے اور کونسل ہے جو ملک کے اندر رجسٹرڈ تنظیم ہے، اور پورے ملک کے اندر دستور کی روشنی میں علماء کرام کو تربیت دے کر کے مسجد میں، مدرسے میں اور مکاتب کے اندر دے رہے ہیں، تاکہ وہ صحیح طور پر اپنے محلے کی ذمہ داری کو نبھائیں اور قوم کے اندر صحیح شعور اور صحیح نظریہ پیدا کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا کرنے والے کون ہیں، کیوں ایسا پیدا ہو گیا، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اس کا آج ایک کڑی تھی آج کا یہ پروگرام۔ آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں جو بھی کچھ امام کونسل کے جنرل سیکریٹری صاحب نے جو بھی کچھ بتایا ہے وہ بہت مناسب ہے۔ اتنا یہ بات ضرور ہے کہ بہت سارے قدیم خیالات کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہے۔ قدیم نظریات کے دین کا ہم جو ہے صرف خدمت کریں گے اور سیاست سے دور رہیں گے، ایسی ہماری بہت ساری تنظیمیں اسی میں پڑی ہوئی ہیں 50 برس سے۔ یہ نظریہ امام کونسل کا صحیح ہے کہ مسلمانوں کو سیاست میں جو ہے حصہ لے کر کے ان کے حالات کو سمجھ کر کے سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور سیاسی طور سے بھی کام کرنا چاہیے، تاکہ اس ملک کے حالات کو ہم سدھار سکیں۔ اگر سیاست کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم ملک کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ عام طور سے ہمارے پاس ایک نظریہ غلط ایسا چل پڑا کہ آج اچھا طبقہ مسلمانوں کا وہ سیاست میں آتا نہیں۔ مسلمانوں میں جو بھی سیاسی طور پہ قائدین ہیں وہ بے دین ہیں، ان کو کوئی دین کا علم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ترجمانی وہ کیسے کریں گے جبکہ وہ اسلام سے واقف نہیں ہیں۔ جو ہے گرام پنچایت سے لے کے پارلیمنٹ تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں مسلمانوں میں سب بے دین ہیں، تو وہ دین کا یا اسلام کا یا مسلمانوں کو کیا قیادت کر سکیں گے؟ ضروری ہے کہ علماء اچھے سیاست میں بڑھیں اور مسلم تنظیمیں اس میں بڑھیں، اور گرام پنچایت سے لے کے پارلیمنٹ تک مسلمان سیاست میں حصہ لیں۔ یہ نظریہ جیسے آج امام کونسل دے رہی ہے یہ نظریہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا میں زمانے سے قائل ہوں کہ ایسا ہونا ضروری ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے پاس اچھے لوگ اقتدار پر آئیں گے اور وہ ملک کے اور ملت کے حالات کو درست کر سکتے ہیں۔ بس یہ چند باتیں ہیں میری جو آج کے پروگرام کے تعلق سے میں سمجھا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کونسل ضلع ناندیڑ کی جانب سے ایک حالات حاضرہ کے عنوان سے پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں خاص طور سے علماء، ائمہ اور ناندیڑ کے سبھی حفاظ شریک تھے اور عوام بھی شریک تھی۔ اس میں ہم نے امام کونسل کی جانب سے قائدانہ رول اپنانے کے لیے
اور قیادت کو ابھارنے کے لیے امام کونسل کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سبھی علماء نے حصہ بھی لیا ہے اور ہمارے مقررین نے بہت اچھی باتیں بتائی ہے۔ آگے بھی الحمدللہ ایسے پروگرامات ہوتے رہیں گے اور اس میں ہم علماء کو خاص طور سے دعوت دیتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ علماء ائمہ ہمارے اس پروگرام میں آتے رہیں گے، اور خاص طور سے میڈیا حضرات نے جو حصہ داری اور جو تعاون کیا ہے ان کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ میڈیا ہمارا تعاون جاری رکھے۔ امام کونسل نے جو آج پروگرام لیا ہے وہ آل انڈیا لیول پر امام کونسل بہت ہی اچھے انداز سے کام کر رہی ہے، اور مسلم سماج میں بیداری کی جو لہر پیدا ہو رہی ہے وہ امام کونسل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جو سب سے پہلے جو NRC نے ہونے والا NRP نیشنل رجسٹر فار پاپولیشن یہ ہونے والا ہے، اس میں ہمارے جو مسلم سماج میں جو بیداری نہیں ہے وہ سب سے پہلے ہمارے مسلم سماج کے اندر جو لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، سب سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد آدھار کارڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد پین کارڈ ہونا چاہیے، جو بنیادی ڈاکومنٹس ہے، اور اپنے ناموں کے اندر کریکشن کرنا چاہیے، جیسا جو بھی اسپیلنگ میں ہو، یا کسی کا نام کے آگے عبدل ہے یا نہیں تو محمد ہے، تو نام سبھی ڈاکومنٹس کے اندر ایک جیسا نام ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ جو آفیسر جو آئیں گے وہ تعصب ذہنیت کے لوگ آئیں گے، وہ تمہارے ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ کریں گے، اور NRP کے اندر کچھ غلطیاں ہوں گی تو وہ NRC کے اندر نیشنل رجسٹر فار پاپولیشن سٹیزنز کے اندر وہ آپ کو مشکوک قرار دیا جائے گا، پھر آپ کو ڈیٹیکشن کیمپ کے اندر رکھا جائے گا جس کی مدت ہے 120 دن کی۔ اسی طرح سے آسام کے اندر 1,17,000 لوگ ڈیٹیکشن کیمپ کے اندر ہے، اور ہمارے سابقہ صدر جمہوریہ 5ویں صدر فخر الدین علی احمد کا خاندان کا نام بھی NCERT میں نہیں ہے۔ یہ پروگرام کے بارے میں یہ تاثرات ہے، اسی کی ایک کڑی ہے جو کہ اس قوم کے اندر بیداری کا پروگرام رکھ کر قوم میں بیداری پیدا کرے، اور اس قوم کے اندر جو مایوسی ہے اس مایوسی کی کیفیت کو دور کرے۔